رکھیں ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا، جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی تم بازی لے گئے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نا اتنی زیادہ میت نہیں رکھی جاتی، لیکن میرے قائد میرے مرشد کی جنازہ جو ہے تقریباً 42 سے 50 گھنٹے بغیر برف کے، بغیر آنکھ ناک کان کے روئی ڈالے کے اور لوگوں کو دیدار کرواتے رہے، اور میرے قائد کے چہرے سے لوگ مستفیض بھی ہوتے رہے اور زمانہ روشن بھی ہوتا۔ اور جب میرے مرشد کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، میرے قائد کی مسکراہٹ بتا رہی تھی آقا نے کرم فرما دیا ہے۔ مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ نے کرم فرما دیا ہے۔ اور میں کل ایک علامہ صاحب کا بیان سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ آخری جو دھرنا ہوا نا فیض آباد کا، تو بابا جی فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت کا شعر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو آپ فرما رہے تھے انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا۔ فرماتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے آقا سامنے موجود تھے، بابا جی انہیں دیکھ کر یہ فرما رہے تھے اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ اور میرے قائد اس مقام پر فائز تھے جہاں شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں نا، جہاں آپ لاکھ چلے کرنے کے بعد پہنچتے ہیں نا، عاشق ایک چھلانگ لگا کے پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے قائد نے آقا کی عزت ناموس پہ پہرا دیا نا، تو پھر مالکوں نے یہ سلا دیا، وہ کون تھا وہ کدھر سے آیا، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ کون تھا وہ کدھر سے آیا وہ کدھر کو گیا، وہ میرا رہبر وہ میرا رہنما وہ میرا مرشد وہ میرا قائد علامہ حافظ خادم حسین رضوی تھا، جس نے اگر سبحان اللہ بولیں گے تو آگے سناؤں گا ورنہ ختم ہے۔ جس نے نوجوانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا، جس نے نوجوانوں کو ختم نبوت کا پہرے دار بنایا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور چل دیا۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ناموں سے رسالت پہ پہرا دیا، اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، اور نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا اور چل دیا۔ وہ میرا قائد وہ میرا رہبر وہ میرا رہنما تھا، وہ میرا مرشد وہ میرا قائد تھا، جس نے زمانے کو بتا دیا۔ اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں پیسہ ہو تو یہ کام ہوتا ہے، لیکن میرے قائد کا 5 مرلے کا گھر بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب 2 مہینوں کی محنت کے اندر سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر یہ زمانے کو بتا دیا، اگر حضور کے نام پر کوئی میدان میں آئے تو مالک کن نہیں لگنے دیتے، مالک کمر زمین پر نہیں لگنے دیتے، مالک بے آسرا بھی نہیں چھوڑتے، مالک بے سہارا بھی نہیں چھوڑتے۔ اور جب الیکشن ہو گیا، یہ 96 کی سیٹ آپ کی 100% کنفرم ہو چکی، تو لوگ الیکشن میں دھاندلی کا احتجاج کرنے لگے، لیکن اے امیر المجاہدین تیری عظمت کو سلام، تو میدان میں نہیں نکلا، جب میدان میں نکلا تو آقا کی عزت کی خاطر نکلا، حضور کی ختم نبوت کی خاطر نکلا ہے۔ اور جب میرا قائد لاہور سے اسلام آباد نکلا تھا، کس لیے؟ جب آئرلینڈ کے خنزیروں نے میرے آقا کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کرنا چاہی، جب میرا قائد نکلا تو میرا قائد ابھی چلا تھا، وہ کہتے ہیں ہم اس بابے کے فتوے کی وجہ سے اپنا پروگرام کینسل کرتے ہیں۔ تجھے پتا نہیں تھا وہ صدیق کی صداقت بھی تھا، وہ عمر کی عدالت بھی تھا، وہ عثمان کی سخاوت بھی تھا، وہ علی کی بہادری بھی تھا، وہ رومی کا علم بھی تھا، وہ جامی کا عشق بھی تھا، وہ صلاح الدین ایوبی کا جانشین تھا، وہ محمد بن قاسم کی آواز بن تھا۔ یہ اعلان کر رہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، آتا ہے زمانہ سلطانی جمہور کا، جو نقش کہن تم کو نظر آئے اس کو ملا۔ وہ کون تھا وہ کدھر سے آیا وہ کدھر کو گیا، وہ میرا رہبر وہ میرا رہنما تھا، وہ میرا مرشد وہ میرا قائد تھا، کر کے ہم کو اپنا دیوانہ اب رخ کو چھپا گیا۔
اب کون تڑپائے گا نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ میں. یاد رکھنا ہمارا قائد گیا ہے مشن دے کر گیا ہے. میرے قائد نے جو مشن دیا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک اس مشن پر رہیں گے نہیں رہیں گے. مرتے دم تک ہمارے جسم سے روح نکل سکتی ہے لیکن آقا کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی. 2 نمبر لوگوں اس طرح نہیں جاتے جس طرح میرا قائد گیا ہے. میرے قائد کا چہرہ بتا رہا تھا یہ سچوں کا چہرہ ہے اور رسول اللہ کے محبوب بندوں کا چہرہ ہے اور رسول اللہ سے وفا کرنے والوں کا چہرہ ہے. اگر رسول اللہ سے آج وفا کر کے چلیں گے, آج رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے کے چلیں گے, آج آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے چلیں گے, تو جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے, تو کہہ دینا مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے. جد میں سنیا ہے بچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے. یعنی کہہ دینا جب سے میں نے سنا ہے بابا جی سے کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور نے آنا ہے, حضور نے دیدار کروانا ہے. جد میں سنیا ہے بچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے. جی کرتا ہے میں مر جاواں اور جب فرشتے اٹھائیں رسول اللہ کے قدموں میں گروں اور یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے, مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے. حضور کے دین کا کام کرنا ہے اور تحریک لبیک کے ساتھ. آپ کا قائد نہ بکا ہے نہ جھکا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا 21 کروڑ لیے تو 5 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے اپنا. بھائی بات تو ہے نا جی, 5 مرلے کا اپنا گھر بھی نہ ہو, اتنا بڑا لیڈر. تبدیلی اسے کہتے ہیں. اور کہا بھی کیا میرے قائد کو کہ آپ کو بہت بڑا مدرسہ یہ بنا کہ دے دیتے, آپ وہاں بیٹھے, وہاں آپ کا مرکز ہوگا. میرے قائد نے فرمایا کہ جتنے بڑے مرکز بنتے ہیں نا پھر کرپشن بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. میں نے مسجد رحمت للعالمین میں بھی بیٹھ کے وہی کام کرنا ہے, وہاں بھی بیٹھ کر وہی کام کرنا ہے. ہم وہی کام یہاں مسجد رحمت للعالمین میں بیٹھ کر کریں. اور اسی مسجد میں بیٹھ کے بڑے بڑے وزیروں کو نکیلیں ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی, اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے ملاؤ تو صحیح وہ ہے کیسا, ترستے تھے. ہم جیسے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنے کا سلیقہ بابا جی نے بتا دیا. ورنہ ہم لوگ تو ڈرتے تھے, پولیس والوں کو دیکھتے تھے تو راستہ بدل لیتے تھے. لیکن آج میرے رب کا کرم, میرے مرشد کا فیضان ہے کہ آج آنکھوں میں ڈاکیں ڈال کر جدھر سے لبیک والے جائیں تو پولیس والے راستہ بدل لیتے ہیں. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. فیض آباد کے اندر نا پولیس والے پتہ کیا کہتے ہیں, پولیس والے کہتے ہیں سارے لوگ آ جائیں نا, ساری پارٹیوں والے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, لیکن لبیک والوں تم نہیں آیا کرو, لیکن لبیک والوں تم نہیں آیا کرو. کیوں؟ ان کو پتہ ہے شیل پھینکنے انہوں نے بھاگ جانا ہے. 50,000 شیل کھائے گئے پھر بھی بیٹھا رہے. اس دفعہ 50,000 شیل پھینکے, 50,000 شیل کھا کے پھر بھی بیٹھا رہے. تو ہمارے لڑکے پتہ کیا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے صبح سے ناشتہ نہیں کیا, یہ شیل ہم ناشتہ سمجھ کے کر رہے ہیں. کہا کہ ان کو بھگاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, لیکن تم بھاگتے نہیں. تو نوجوان ہمارے کہنے لگے کہ ہماری موت کا جو ڈر ہے وہ ہمارے مرشد نے ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. حضرت خالد بن ولید کا یہ فرمان سنا کر آپ کی قبر میں لکھا ہوا ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے میں نے پڑھا جا کر حضرت خالد بن ولید کی قبر پر یہ جملہ لکھا تھا, دنیا کے بزدلوں کو جا کر میرا پیغام دے دینا, اگر جنگ کے اندر, اگر کسی میدان کے اندر, اگر آقا کی عزت کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اگر موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید کب کا مر گیا ہوتا. میرے پورے جسم پر ایک بالشت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزہ نہ لگا ہو, لیکن آج خالد بن ولید اپنے بستر پر یوں جا رہا ہے جس طرح اونٹ قلعے پہ باندھا ہوا مر جاتا ہے. تو میرے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا دنیا کے اس دلوں کو جا کر یہ بتا دینا موت آتی تب ہے جب لکھی ہوتی ہے, جب لکھی نہیں ہوگی نہیں آئے گی. لاکھوں گولیاں چڑھے, لاکھوں شن چلے, قبر میں جو رات ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی, اور جو رات گھر میں ہے وہ قبر میں نہیں. اور میرے قائد نے موت کا ڈر نکال دیا ہے. ہم جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں, اور جب مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو کے جائیں گے تو ہمارے چہرے بھی مسکرا رہے ہوں گے. اور قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتا, تو میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں کیا پوچھتے ہو, میری ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرتا تھا. آخر میں آپ نے نعرہ لگانا ہے اس عہد کے ساتھ, مرتے دم تک بابا جی کے مشن کے ساتھ رہیں گے, تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں گے. یاد رکھیں فیصل بھائی آپ کو کہنا میری ذات کی بے شک نہیں آئیے گا. فیصل بھائی اپنے کام کے لیے تو نہیں بلاتے نا کسی کو,
اپنی ذات کے لیے بلائیں، بے شک نہیں آئے گا۔ علامہ ابو بکر احمدی صاحب جو آپ کے آرگنائزر ہیں وہ کہیں، ضلع کے ہمارے جو قائم مقام امیر ہیں علامہ ابوالحسن محمد الیاس ظاہری صاحب، بے شک نہیں آئیے گا۔ اگر بات میرے کریم آقا کی آ جائے تو پھر ہر چیز کو قربان کر کے تحریک لبیک کے ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ میرے قائد نے ہمیں وہ مشن دیا ہے جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ مشن دیا ہے۔ تو آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے، اس نعرے کی آواز امریکہ، یورپ، فرانس، ہندوستان تک جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شیل بھی چل رہے ہیں، صبح سے شام تک کچھ کھایا، میں خود موجود تھا، کھایا بھی نہ ہو، صرف نمک اور پانی، صرف نمک اور پانی، اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں جو ہوٹل تھے نا، قریب ایک ہی تھا، وہ جو چاول دے رہے تھا ابلے ہوئے، وہ 100 روپے کے اتنے سے دے رہے تھے جن کا تو وہ نہ حلق سے نیچے اترے نہ منہ میں رہے، یہ حالت تھی۔ صبح سے کھایا وہ بھی کچھ نہیں، اور شیل بھی برس رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نوجوانوں کے جذبے ٹھنڈے نہیں تھے۔ جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا تھا نا، یوں لگتا تھا اب ان کا دل پھٹ کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ یہ بابا جی نے دیا۔ آج میں بھی کہتا ہوں یہ نعرہ ہمارا یہاں لگے، یہ بابا جی کے مزار سے ہوتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبل بالشمس فاقتلوہ۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ میرے قائد نے فرمایا جو بات رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بچے، بوڑھے، نوجوان کی زبان پہ جاری فرما دیتا۔ مصطفیٰ جان اعلیٰ حضرت نے لکھا حضور کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا ہر بندے کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ یہ حدیث میرے قائد نے پڑھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی ہر بچے کی زبان پہ جاری ہوئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قیامت تک جو رسول اللہ کی عزت، ناموس، ختم نبوت پہ ڈاکہ سے نہیں کرے تو میرے آقا نے فرمایا فقتلوہ، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ میرا من سبنا بیشن فقتلوہ۔ آپ پہ اشارہ یوں ہونا چاہیے، دو تلواریں ہوں ان کی یوں گردن کاٹ کے رکھ دیجئے۔ من سبنا بیشن فقتلوہ، من سبنا بیشن فقتلوہ، من سبنا بیشن فقتلوہ۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے میں مسلمان گیا۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔